نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں۔ بڑی عید کا افضل ترین عمل، عید الاضحیٰ کا افضل ترین عمل، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے تو ثواب تو ہوگا، کسی بھی دن کریں، 10 ذی الحج کو بھی کریں تو ہر نیکی کا ثواب ہے، لیکن افضل ترین عمل کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج کو ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کرنے سے افضل نہیں ہے، سب سے افضل عمل اس دن قربانی کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا جو جانور قربان کیا جائے گا قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس لیے اس کو خوش دلی سے کرو، خوش ہو کر قربانی کرو، بوجھ سمجھ کر، تنگی سمجھ کر، ہائے مجبوری اب کرنی پڑے گی، واجب ہے، حساب کتاب لگانا، اچھا اگر میں اتنا کم ہو میرا بیلنس تو مجھ پر واجب نہیں ہوگی شاید، تو اس باریکی میں نہ پڑے، اگر استطاعت ہے تو پھر خوش دلی کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ اب خوش دلی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے، معجم کبیر کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے خوش دلی سے اور ثواب کی طلب کے لیے، 2 شرطیں، قربانی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کریں جیسے حضور نے فرمایا، 2 چیزیں آپ نے بیان فرمایا جس نے خوش دلی سے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی تو یہ قربانی اس کے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ اب اس میں شرط یہ ہے، نمبر 1 خوش دلی سے کرنا ہے، نمبر 2 اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ سورہ کوثر میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کیا ارشاد ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی کریں۔ قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، گوشت کے حصول کے لیے نہیں کرنی، یا اس نیت سے نہیں کرنی کہ ذرا پتہ چل جائے، ہم نے اسٹیٹس لگایا ہو لوگوں کو ذرا پتہ چلا یار کیا جانور لیا ہے۔ ہاں اچھا جانور لیں، فربا لیں، قیمتی سے قیمتی لیں، ٹھیک ہے، لیکن رضا الہی کے لیے ہو، کسی سے داد نہیں ہم نے لینی۔ کسی سے داد لے کر ہم کیا کریں گے؟ سب سے بڑا قدردان رب العالمین ہے، ہم کسی کے لیے کچھ بھی کریں تو وہ کتنی قدر کر لے گا؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے نیکی کا، سب سے بڑا قدردان وہ، تو اس کے لیے جب ہوگی تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ قربانی اس کے اور دوزخ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ اچھا، قربانی نہ کرنے کی مذمت بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جس میں وسعت ہو، یعنی اس کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، وسعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں آئے، ہماری عیدگاہ میں دور رہے، وہ وسعت تھی پھر بھی نہیں کی۔ ہاں وسعت نہ ہو تو اور بات ہے، لیکن جس کے پاس وسعت ہے اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ فضیلت حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی، کسی نے عرض کی، زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، کیوں ہم کرتے ہیں قربانی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تو ہے لیکن اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی۔ کسی نے سوال کیا حضور وہ اون بھی تو ہوتی ہے، مینڈے چھترے وغیرہ، تو چھترے کے جسم پر، دمبے کے جسم پر تو بال نہیں ہے بلکہ اون ہے، فرمایا اون کے بھی ہر ریشے کے برابر نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
اس کے احکام بھی بیان فرمائے، وقت بھی بیان فرمایا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا سب سے پہلے عید کے دن حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بڑی عید کے دن، فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی ہمارے طریقہ کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں ہے۔ یعنی نماز عید سے پہلے جس نے قربانی کر لی تو ٹھیک ہے، حلال جانور ہے، جیسے ہم جانور ذبح کر لیں گوشت حاصل کرنے کے لیے تو وہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی نماز عید کے بعد ہے۔ یہ حضور نے مسئلہ بیان کر دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، ان کا خیال تھا جلدی سے ذبح کروں، پڑوسی غریب ہیں، ادھر گوشت بھجوا دوں، وہ ٹائم پہ اپنا کھانا بنا لیں، صبح کا کھانا ان کا بن جائے گا۔ تو انہوں نے عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی ذبح کر لیا ہے، اب میرے پاس تو اور جانور بھی نہیں ہے، ایک بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، بکرا ہے 6 ماہ کا، اور آپ جانتے ہیں کہ بکرے کی عمر 1 سال پوری ہونی چاہیے، ایک دن بھی کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا حضور وہ تو 6 ماہ کا ہے، فرمایا یہ جائز تو نہیں ہے لیکن تجھے اجازت ہے۔ با اختیار ہے نا حضور، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے اختیار ہیں آپ کے پاس۔ فرمایا نہیں کسی کے لیے جائز نہیں، چل تجھے میری طرف سے اجازت ہے، تو کر لے، تیری قربانی قبول ہو جائے گی۔ اب جس کا 1 سال کا بکرا ہے اس کو تو نہیں پتا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس اس کا 6 ماہ کا حضور نے کہا قبول ہوگی تو ضرور ہوگی۔ وہ جیسے مولا علی کہتے ہیں نا، ایک رات کی نیند کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو فرمایا ایک رات تو میں بڑے مزے سے سویا، کہتے مجھے ہر روز رات یہی کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، فرشتہ نہ آ جائے موت کا۔ کہتے لیکن جس رات حضور نے ہجرت فرمائی مجھے اپنے بستر پر لٹائے، کسی نے کہا آپ تو بڑے ڈر رہے ہوں گے، ہر طرف دشمن کا پہرا ہے۔ فرمایا نہیں، اس رات جتنی مزے کی نیند مجھے آئی کبھی بھی نہیں آئی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے حضور نے کہا تھا ان کی امانتیں لوٹا کر آ جانا، تو مجھے یقین تھا میں ان کی امانتیں لوٹا کر ضرور وہاں پہنچوں گا، حضور نے کہہ دیا تھا۔ تو فرمایا تو 6 ماہ کا کر لے، تیری طرف سے قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق مزید ارشاد فرمایا۔ اچھا ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ بال ناخن وغیرہ کاٹنے کا۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں، حضور علیہ السلام کے ارشادات 2 طرح کے، ایک تو آپ نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق ایک حکم فرمایا، اور ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ویسے ہی حکم فرمایا۔ اب دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو اس کی قربانی کروں یا نہ کروں؟ منیحہ کہتے ہیں کسی نے کوئی بکری وغیرہ کسی کو دی کہ تم جب تک رکھو اس کا دودھ استعمال کر لو تو بعد میں مجھے واپس لوٹا دینا، اس کے دودھ کو استعمال کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو منیحہ کہتے ہیں۔ اب یہ ان کے پاس تھا تو حضور میرے پاس تو یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو وہ اس کے مالک تو نہیں تھے نا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں، تم ایسا کرو اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی ہے اور خدا کے نزدیک تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اب یہ کس کے لیے حکم تھا؟ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دیکھیے اس امت پر کتنی رحمتیں ہیں، کتنی عنایتیں ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتا۔ اب اس کو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ چاند کے چڑھنے کے بعد تم نے بال کاٹے تو نہیں ہیں، اس کے لیے یہ حکم نہیں فرمایا تھا آپ نے، اس کو محض یہ کہا کہ تم آج یہ کام کر لو تو تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص ہے وہ قربانی کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ عید والے دن وہ یہ اپنے ناخن کاٹے، بال کاٹ لے، اس نیت سے کہ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا، چاہے اس نے چاند کے نکلنے کے بعد بال کاٹے ہوں۔ تو یہ حکم اس کے لیے جس نے قربانی نہیں کی یا نہیں کر رہا۔ اب جس نے قربانی کرنی ہے اس کے بارے میں الگ حکم ہے۔ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی کی نیت کرتا ہو وہ چاند کے طلوع ہونے سے پہلے
بال ناخن کاٹنا چھوڑ دے۔ اب یہ جو عمل ہے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ فرض اور واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کر لیں تو اس کا ثواب ہے، اگر نہ کریں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں بہت وائرل ہوتا ہے، جب قربانی کے دن ہوتے ہیں تو بہت شور اٹھتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، بھئی آپ نے اتنا مہنگا جانور لے لیا، 2 لاکھ کا آپ نے بیل لے لیا، 3 لاکھ کا لے لیا، تو اس سے تو بہتر تھا آپ تھوڑے سے پیسوں کا ایک جانور لے کر قربانی کر دیں اور غریبوں کو پیسے دیتے، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں، کتنے فلاحی کام ہو سکتے تھے، کتنے نیکی کے کام ہو سکتے تھے۔ تو میں عرض کروں گا ایسے لوگ کبھی یہ نہیں کہیں گے بھائی 2.5 لاکھ کی ڈیوائس آپ نے لے لی، 1.5 لاکھ کا موبائل آپ نے لے لیا، تو یہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ 5-5 کروڑ کی گاڑیاں یہاں سڑکوں پر فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا یار اتنی مہنگی گاڑی لے کر تم نے کیا کرنا ہے، 50 لاکھ میں بھی یہی سہولتیں مل رہی ہیں، تو تم نے بڑے برانڈ کی گاڑی باہر سے امپورٹ کی اور 2-2 کروڑ تم نے اس پر ٹیکس دیا، اس کی کیا ضرورت ہے، یہی پیسہ غریبوں پر بھی خرچ ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہا جاتا۔ مہنگے ترین موبائل خریدے جاتے ہیں، پاکستان بہت بڑی منڈی بن گیا مہنگے موبائلوں کی، اس پر کوئی یہ نہیں کہے گا فضول خرچی ہے۔ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ ہوگا تو فضول خرچی یاد آتی ہے۔ تو کیا اللہ کے راستے پر خرچ کرنا ہی فضول خرچی ہے؟ نہیں، یہی تو صحیح خرچ ہے۔ جو تم نے اپنی عیاشیوں کے لیے خرچ کیا، اپنی آسانی کے لیے خرچ کیا، وہ تو خرچ ہو گیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا یہ تو تم نے سیو کر لیا، یہ تو محفوظ کر لیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بکری تحفہ میں آئی حضور کی بارگاہ میں، گفٹ آیا بکری کا، تو آپ نے کیا کیا، شانے کا گوشت حضور کو پسند تھا، دستی کا گوشت، وہ تھوڑا سا رکھ لیا، باقی سارا بانٹ دیا، سارا گوشت بانٹ دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین نے عرض کی میں نے صرف یہ شانے کا گوشت بچایا ہے، باقی سارا میں نے خرچ کر دیا۔ فرمایا وہ جو تو نے خرچ کیا ہے نا وہ سارا تو نے بچا لیا ہے، بس یہ شانے کا گوشت نہیں بچایا، باقی وہ سارا سیو ہو گیا جو تم نے خرچ کر دیا۔ تو جو راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ تو محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں تو 10 گنا یا 70 گنا یا 100 گنا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جتنا چاہے اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، تو وہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں جو خرچ ہو وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اب یہ کہنا کہ آپ مہنگے جانور کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بالکل فضول خرچی نہیں ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ سنیے، حضرت امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ آپ کو یہ تو نظر آ گیا 5 لاکھ خرچ کر دیا ایک بیل پر، آپ یہ بھی تو دیکھیں اس انڈسٹری پر کتنے غریبوں کا روزگار وابستہ ہے۔ ایک بڑی عید کے لیے کسان پورا سال محنت کرتا ہے، اور ہمارے ہاں ایسے بہت سارے کیمپس ہیں، بہت سارے ایسے فارم ہیں جہاں پر پورا سال محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک عید قربان پہ امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس آتا ہے جانور کے بدلے میں۔ تو یہ تو بھئی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں تو ملک کے غریبوں کا نفع ہو رہا ہے، کسانوں کا نفع ہو رہا ہے، ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کا نفع ہو رہا ہے، ان کو چارہ سستا مل جاتا ہے۔ آپ اتنے چارے میں اپنے شہر میں جانور رکھ کر نہیں پال سکتے، اور اتنی قیمت پر نہیں آپ خرید سکتے، آپ کو یہ مہنگا جانور بھی سستا مل رہا ہے کیونکہ ان کا چارہ سستے والا ہے۔ تو یہ اس میں یہ کہنا یا اس طرح کی منطق پیش کرنا کہ شاید اگر ہم کسی اور کام میں خرچ کر دیں تو بہتر، یہ غلط ہے۔ ہمارے لیے سب سے یقین والی بات، سب سے مضبوط بات اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے۔ بس مسلمان کا کام کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کا حکم آ گیا سر جھکا دینا، اب عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کا حکم آ گیا تو سر جھکا دینا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے افضل قربانی کس کی ہے؟ اس جانور کی جو قیمت میں اعلیٰ ہے اور جو فربا ہے، صحت مند ہے۔ تو ایک تو قربانی جس پر واجب ہے اس کو کرنی ہے، اب پھر استطاعت کے اعتبار سے افضل کی تلاش میں نکلیں گے، جتنی استطاعت ہے، جتنی گنجائش ہے، اس اعتبار سے بہتر اور بہتر کی تلاش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کے متعلق بھی فرمایا جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو،
بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہے، ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی راوی ہیں، فرمایا کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہے اور وہ دکھنے میں عیب نہیں لگ رہا، تھوڑا سا کان کٹا ہے اور دکھنے میں وہ عیب نہیں لگتا تو اس کی تو جائز ہے، اس کی شرح میں محدثین نے لکھ دیا۔ لیکن زیادہ کان کٹا ہے یا پورا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اب دکھنے میں وہ عیب لگ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا کان میں بڑا سوراخ ہو۔ تو حضور اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو خوبصورت جانور دیکھ کر ہاتھ پھیر کے سارے جسم پر، ٹانگوں پر، یہ سب اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے حسین چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ ایک دو مسئلے بڑے اہم ہیں۔ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر رہا ہے سب کی طرف سے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی ہر مسلمان آزاد صاحب نصاب اور مقیم پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ ہم زکوٰۃ کے مسائل میں ڈسکس کر چکے ہیں صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سونا چاندی، سونے کی مقدار 7.5 تولے ہے، چاندی کی مقدار 52.5 تولے ہے، یا چاندی کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس اس کی بنیادی ضروریات کے علاوہ ایکسٹرا پڑی ہوئی، وہ صاحب نصاب ہے۔ تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور مقیم پر اگر صاحب نصاب سفر میں ہے، مسافر ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں، کر لے گا تو ثواب ہوگا لیکن اس پر واجب نہیں۔ اچھا، اب گھر کے بہت سارے افراد ہیں، بیٹے ہیں، بہویں ہیں، وائف ہے، یہ سب صاحب نصاب ہیں، سب پر قربانی واجب ہے۔ تو سربراہ کیا کرتا ہے؟ اکیلا ہی اپنی رقم میں سے سب کے لیے جانور خرید لیتا ہے، بیل بھی خرید لیے، بکرے بھی خرید لیے، تو شمار کر لیا اتنی اتنی اس کی طرف سے قربانیاں، تو ایسے ہو سکتی ہیں، جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، جس پر قربانی واجب ہے اس کی پرمیشن ہونی چاہیے آپ کو، یا اس کے علم میں ہونا چاہیے اور اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو بتائے بغیر قربانی کر دی، تو آپ کو قربانی کرنے کا ثواب تو ہوگا لیکن اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا، اس کے ذمہ واجب ہے، یہ لازم ہے اس کے ذمہ کرنا۔ تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، اجازت بھی ہوتی ہے۔ تو بس اس میں یہ احتیاط کریں کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناراضگی والا معاملہ ہے اور وہ آپ کو کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری طرف سے قربانی کریں، تو پھر آپ اگر کر بھی لیں گے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ غریب گھر والے ہیں، تھوڑی تھوڑی کمائی ہے، نہ باپ پر قربانی واجب ہے نہ بچوں پر قربانی واجب ہے، تو اب وہ سب مل کر ایک بکرا خرید لیتے ہیں کہ چلو قربانی ہو جائے۔ تو اب اس کی قربانی تو کسی پر بھی واجب نہیں تھی، اور ایک بکرے میں ایک سے زیادہ شریک بھی نہیں ہو سکتے، بڑے جانور میں تو 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں نا، تو بکرا تو ایک کی طرف سے ہی ہوگا۔ تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ سب مل کر ایک بکرا لے لیں، یا ایک بکرے کی قیمت جو گھر کا بڑا ہے اس کو پیش کر دیں، کہیں یہ آپ کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں قربانی کروں، میرے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن میں کوشش کے ساتھ اس کو کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اپنے والدین کے نام پر کروں جو فوت ہو گئے ہیں۔ تو بھی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو پھر آپ کو اپنی قربانی کرنی چاہیے، ثواب آپ والدین کو بھی بخش سکتے ہیں، کسی بھی فوت شدہ کو کوئی بھی نیک عمل کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ تو جس نے ایک ہی قربانی کرنی ہے تو وہ جب قربانی کا جانور خرید لے گا تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے، اب اس کو کسی اور کی طرف سے نہیں کرنی، اپنی طرف سے کرنی ہے۔ اور اپنی قربانی کے علاوہ بھی اگر استطاعت ہے تو پھر جس مرضی مسلمان کی طرف سے آپ قربانی کر لیں، انشاءاللہ اس کو پہنچ جائے گی۔ چونکہ اپنی قربانی کرنا مال والے پر واجب ہے اور کسی اور کے لیے کرنا واجب نہیں ہے، تو واجب چھوڑ کر ہم غیر واجب کی طرف نہیں جائیں گے، جو لازم ہے اس کو چھوڑ کر غیر لازم کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔